کون ہے جو مجرم رہے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا اور مردوں میں سے. یہ ضروری ہے ایمانداروں کے لیے یہ کہنا کہ وہ پہلے کیا مر گیا اور پھر مردوں میں سے. اور غیر قوم کے لوگ اور دوسرے لوگ یہ کہتے کہ وہ مرا نہیں، زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، یا اسی کی صورت پر دوسرے کو صلیب دے دیا. رومی کو اتنے بے وقوف نہیں سن. رومن یونان کے لوگ دنیا کو بادشاہی کرتے تھے. ان کا فلسفہ، ان کی سائنس آج امریکہ کے پاس ہے. ایسے ہی اس کی میڈیسن، ساری چیزیں. اور یہ لوگ سمجھتے وہ بیوقوف تھے. رومنز سپاہی سے ایک غلطی ہوتی تھی، اس کی بہت بڑی سزا ان کو دی جاتی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے خدا یسوع مسیح جب مصلوب کیا گیا اور جب وقت پورا ہو گیا، اس نے اپنی جان دے دی. اور چیک کرتے تھے وہ قاعدہ، دونوں ڈاکو کو چیک کیا کہ مر گئے کہ زندہ ہیں. اور دونوں ڈاکو کیا تھے؟ زندہ تھے. اور ان کی ہڈیاں توڑ دی. اور اس کے بعد کیا معمولی لوگ چیک کرتے؟ خصوصی ٹیم آئی، انہوں نے اس کو کیا کیا؟ چیک کیا. یسوع مسیح کو بھی چیک کیا، دیکھا زندہ ہے یا مرا ہوا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح مر چکے تھے. اس کو چیک کیا. کیسے چیک کیا؟ بھالا مارا. اگر زندہ ہوگا تو چیخے گا، تڑپے گا. اور اس کے دل میں لگا. کہاں لگا؟ جہاں سے خون اور اس کے نیچے ایک اور جھلی ہوتی ہے، جس وقت کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. اور وہ اس کو کراس کیا، پانی بھی نکلا. اور وہ کوئی بیوقوف نہیں تھے، انہوں نے بڑی تسلی کی. ایک اور بات بتاؤں، مورخین کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو اتار کرنا اور وہ سینکڑوں سلیبیں دیتے تھے ڈیلی، اور وہ پھر ان میں پھینک دیتے تھے. ان کی بدبو کے سڑن سے وہ وہاں مر جاتے تھے. لیکن میرے یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی تھی کہ اس کا بدن سڑنے، اس کی نوبت نہیں آئے گی. آمین. ہاں جی. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کے تلے کیا کر دیے؟ ابلیس اور دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاؤں تلے کر دی. 110 زبور میں اس کا ذکر. اب آئے خداوند نے فرمایا کہ فکر نہ کرو کیونکہ مجھے بھی تمہاری فکر ہے. پہلی فکر آپ نے دیکھا، پترس کے لیے اس کی فکر تھی. وہ پترس کے بعد خود چلے گیا. اور پترس پتہ نہیں کس طرح سے اپنا منہ چھپاتا ہوگا، کتنا پشیمان ہوگا، کتنا شرمندہ ہوگا. لیکن خداوند چھوڑتا نہیں ہے. خداوند چھوڑتا نہیں. کتنی بار ان کو انکار کر دے لیکن یسوع چھوڑتا نہیں ہے. نیور نیور نیور. دوسری بات، اسے اپنی شاگردوں کی فکر ہے. اسے مجھے اور میری اور آپ کی فکر ہے. جب ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں تو اسے ہماری کیا ہے؟ فکر ہے. یوحنا رسول، جیسے ہم نے کلمات میں پڑھا کہ وہ سب سے چھوٹا شاگرد تھا، اس کے سپرد اس نے اپنی ماں کو کیا. اور میں نے بتایا کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، ذمہ داری محسوس کرتا ہے، اس کو بہت خدمت کرتا ہے، تو اس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ دراز ہوتی ہے. یوحنا کی عمر میں نے تلاش کی یوحنا
کہ عمر جب اسے پطمس کے جزیرے میں پھینکا گیا تو اس کی عمر کتنی تھی؟ 90 سال سے زیادہ تھی. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. اور وہ بڑے تگڑا ہو کر بناتی کر رہا تھا اور رومن حکومت اس سے بہت پریشان تھی. روایت ہے، یہ روایت لکھا نہیں ہوئی بلکہ مورخین نے اس کو لکھا ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے. روایت ہے کہ یوحنا کو رومنز نے ابلتے ہوئے تیل کی کڑائی میں پھینک دیا. بولو بچہ کیسے ہوا؟ باقی جتنے بھی شاگرد تھے وہ شہید ہوئے. اس سے جیسے کڑائی میں پھینکا اسی طرح جیسے دانیل کو شیروں کی مانگ میں ڈال دیا تو وہاں پر یسوع مسیح آ گیا اور شیروں کے منہ کیا کر دیے؟ بند کر دیے. جیسے صدق مسیح کا نجو کو آگ میں پھینک دیا. ہم نے تو 3 پھینکے تھے، یہ کتنے ہیں؟ 4. اور پھینکنے والے جل گئے. لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں سے جلنے کی بدبو بھی نہیں آتی. اس کو جب ابلتے ہوئے تیل کے کڑائی میں پھینک دیا تو خداوند یسوع مسیح ایسے نکلا. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. اس سے ہماری فکر ہے، خادموں کی فکر ہے. وہ خادموں کی فکر کرتا ہے، وہ خادموں کا خیال کرتا ہے. آمین. اس سے بھی بات دیا ہے پریشان ہو کے رومن، وہ پہلے بھی پریشان تھے کہ شاگرد جو ہے وہ جیلوں سے خود بخود نکل جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا. خدا کو فکر ہے ان کی نا، خیال کرتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ ایسے تھا سٹاں گے جتنے مر کے نکلے گا. پنجابی جی کہنے نا تینوں ایسے تھا مارا گیا جیسے پانی بھی نہ لبے. اور اس کو اٹھا کر پطمس کے جزیرے میں پھینک دیا. اور پطمس کے جزیرے کے، اگر آپ پطمس کے بارے میں یوٹیوب پر فلمائی ہوئی ہے، اس میں ظلم اور ستم دکھائیں کہ یوحنا پر کتنی کرتے تھے اور اسے ایذا بھی پہنچا رہے تھے، تکلیفیں بھی پہنچا رہے تھے. اب وہاں پر جب پہنچ گیا تو یوحنا نے کہا کہ اب یہاں سے میرا زندہ نکلنا مشکل ہے. اور رومیو تے دجیو تانوں پتہ ہی نہیں کہ پطمس کے جزیرے سے کتنے بڑے بڑے کام ہوئے مکاشفات اوتھے لکھونا سی یسوع نے. آمین. وہاں مکاشفہ لکھانا تھا ہمارے یسوع نے. یسوع یہ کام کر رہا تھا. میں نے بتایا نا یسوع کیا کام کر رہا تھا. وہاں پر جب پطمس کے جزیرے میں اس کو پھینک دیا گیا تو خداوند یسوع مسیح کیا کام کرتے؟ خداوند یسوع مسیح کا کام 7 کلیسیوں میں پھرا کرتا تھا. آمین. اور آج بھی دنیا کی ہر کلیسیا میں گھومتا ہے. آمین. اس کی آنکھیں تمام دنیا پر گھومتی ہیں اور جن کو مدد درکار ہے ان کی مدد کے لیے بر وقت آ جاتا ہے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح وہاں پر آتے ہیں. اب اس کا سراپا کچھ اور ہے، اس کی صورت کچھ اور ہے. اس کے سر سفید ہے، کس کی مانند؟ برف کی مانند. اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں. اس کے پاؤں خالص پیتل جیسے ہیں جو بٹی میں دبائے گئے ہیں. اس کی آواز زور کے پانی کیسی ہے. اس کے منہ سے دودھاری تیز تلوار نکلتی ہے. اس کا چہرہ ایسا چمکتا ہے جیسے دن کے وقت آفتاب، تیزی کے وقت آفتاب. اور پھر جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ تھا گر گیا. ایک منٹ نہیں پہچانا وہ یسوع
پتلا سا سماٹ سا، خوبصورت اس کی آنکھیں، گھنگھرالے اس کے بال، لمبا اس نے چوغا پہنا ہوا، لیکن یہ یسوع اس کے بال سفید ہے۔ وہ ڈر گیا، وہ کیا ہو گیا؟ ڈر گیا، اور مردہ سا اس کے قدموں میں گر پڑا۔ یسوع کام کیا کر رہا ہے؟ اپنے لوگوں کا خیال کرتا ہے، اپنے لوگوں کی اس کو فکر ہے، جو اس کی کیا کرتے ہیں؟ خدمت کرتے ہیں۔ اور اس نے اپنا دہنا ہاتھ، یہ نشانی ہے، اس نے اپنا دہنا ہاتھ اس پر رکھا اور کیا کہا؟ خوف نہ کر، دیکھ میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں۔ یہ ہے ریزریکشن ڈے کی بات کہ میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، دیکھا عبدالواد زندہ رہے گا، forever زندہ رہے گا۔ خداوند جی کام کر رہا ہے، ہر جگہ پہنچتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے ساتھ اس نے کہا خوف نہ کر، موت اور روا کی کنجیاں میرے پاس ہے، میں نے موت کو کیا پا لیا ہے؟ موت کو بند کر کے کنجیاں میرے ہاتھ سے نے اور انہوں میں بند کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، آمین۔ وہ پلیز تو ہمیں لوگ پتہ ہی نہیں کہ یہ سچی کی کام کر رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آخری کتاب بھی اور مقایسے اور آنے والے جو فیوچر کی ساری باتیں ہیں اور وہ نئی یروشلم کی جو باتیں ہیں، وہ ساری باتیں یسوع مسیح نے اور پطرس کے جزیرے میں اس کو لکھوائیں۔ آمین۔ کتنا بڑا کام کیا، خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہوا نہ صرف ہمارا خیال کرتا ہے بلکہ ہمیں وہ فتح مند کرتا ہے، اور پھر وہاں سے خداوند یسوع مسیح نے اس کو نکالا اور یوحنا کو اس وقت پہلا بشپ بنا اور اس کے بعد وہ تبھی معاف کرا۔ آمین، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اب ہم نے دیکھا کہ وہ آسمان میں بیٹھا ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے۔ اس نے نجات کا بڑا کام کیا، آج بھی نجات کا کام جاری اور ساری کیا۔ جیسے باپ نے مجھ کو بھیجا میں تم کو کیا، مجھے اور آپ کو بھی بھیجا ہے، سب کو بھیجا ہے، پھر ہم جانتے نہیں، کسی اور کا مجھے مصروف ہو گیا، ہم جانتے نہیں، ہمیں اختیارات دے دیے، ہم استعمال نہیں کرتے، ہمیں گناہ معاف کرنے کا اختیار دے دیا، ہم استعمال نہیں کرتے۔ کینٹ میں ایک شخص آئے چیک بابا سے، اس کا باپ جادوگر تھا، یہ ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے فیس بک پر۔ اس لڑکی کے اتنے لمبے لمبے بال اور یہاں پر نوشین لوگوں کے ہاتھے چڑھ گیا۔ اب وہ نوشین ان کو بڑا تیز ہے، انہوں نے نجات دے، وہ جب نجات کی باتیں کرتے ہوئے جناب وہ جادوگر جس کا باپ تھا جو مر گیا تو وہ بھی حاضر ہو گیا، کتنی چیزیں ان کو وقتہ پڑ گیا، اب کرے کیا؟ اس نے مجھے فون کیا، مجھے لے کر گئے اور وہاں پہ وہ سیدھوں پر سیدھے کرتا تھا، کہتا ہے کہ یسوع ادھر کھڑا ہے، یسوع ادھر کھڑا ہے۔ میں کہا یسوع کھڑا ہے نا تو یسوع کو قبول کرنا۔ آمین۔ اور خداوند یسوع آ جاتا ہے، خداوند یسوع آ جاتا ہے۔ میں اور میری کیا اوقات کیا ہم کوئی کام کر سکے؟ یسوع پھر خود کام کرتا ہے، اور اس کو جو جادوگر تھا اور وہ جو بہت ساری کتبیں آ گئی تھیں
ان کے ایک منٹ کو ختم کیا. یہ جتنے بدروؤں کی حکومتیں ہیں، جتنی یہ بدروؤں شیطان و جنات کے اور جادوگروں کے جو ریاستیں بنی ہوئی ہیں، یہ سب ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاؤں کے نیچے. اب دیکھیں نجات کی طرف عبرانیوں 7 باب اس کی 22 سے 23 پڑھی. وہ کیونکہ وہاں پر ہم نے پڑھا نا اس نے ہمارے لیے ایک سردار مقرر کر دیا. کیا مقرر کر دیا؟ سردار. جو قائم تھے موت کے سبب سے قائم نہیں رہ سکتے تھے. جب مر جاتے پھر تو سب قائم کیا کرتے تھے؟ وہ ہوتا تھا. جی بہت سے قائم آتے تھے، مقرر ہوتے تھے. یہ میرا خداوند یسوع مسیح اب تک قائم رہنے والا سردار کائن ہے اور لازوال کائن ہے. کیسے کائن ہے؟ لازوال، جس میں کبھی اس کا خاتمہ نہیں ہوگا اور وہ اب تک یہ یسوع مسیح کیا ہے؟ کائن ہے. جی اس کی کہانت لازوال ہے. لازوال ہے اس کی کہانی. اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں، وہ انہیں پوری نجات دے وہ انہیں پوری نجات دیتا ہے. میرا یسوع آدھی نجات نہیں دیتا، تھوڑی نجات نہیں دیتا، وہ پوری نجات دیتا ہے. آمین. وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ آسمان پہ بیٹھا ہے. جب میں اور آپ نجات کا کام کر رہے ہیں، اور جس شخص کو خدا ان کے نجات دیتا ہے، تھوڑی نجات نہیں دیتا، پوری کمپلیٹ سلویشن، مکمل نجات اس کو دیتا ہے، کیونکہ وہ ہماری شفاعت کے لیے کیا ہے؟ زندہ ہے. آمین. خداوند آسمان پر خدا کی دائیں طرف بیٹھا میری اور آپ کی شفاعت کیسے کر رہا ہے؟ اسے یونانی میں جو اس کا مفہوم ہے شفاعت کا، پوری جذبات کے ساتھ اور آہیں بھر کر. کیسے؟ جذبات کے ساتھ آہیں بھر کے اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ نام لے کر وہ ہماری کیا کرتا ہے؟ آج میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ 28 رہتا ہے رومیو کے، وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا پاک روح جب ہمیں دعا کرنی نہیں آتی تو وہ ہم کو سکھاتا ہے اور آہیں بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے. اور آگے لکھا ہے کہ وہ اپنے مقدسین کی بھی کیا کرتا ہے؟ شفاعت. اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. روحوں کا پرکھنے والا یہ جانتا ہے روح کی کیا نیت ہے، اور پھر خدا کی مرضی کے مطابق مقدسوں کی خدا کی مرضی کے پرکھتا ہے، نیتوں کو پرکھتا ہے. اور ہمارے یہاں پتہ نہیں، مجھے جب پریئرز کے لیے آتے ہیں نا تو کبھی مجھے بڑا غصہ آ جاتا ہے، پھر میں غصے میں نہیں آنا چاہیے، لیکن بات ہی چیز الٹی سی کر دیتے ہیں. وہ خاص طور پنڈا میں جو پتہ نہیں بیبیاں تو پہنا عجیب قسم بات کرنی نہیں آتی. شفاعت کرتا میں اور آپ بھی دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ شفاعت کرتے ہیں. ہمیں غصہ آ جاتا ہے لیکن اس کو غصہ کیوں آتا ہے؟ جب ہم اس کو کہتے ہیں توبہ، انہوں نے توبہ تک نہیں پتا، جو توبہ نہیں پتا نہیں جہاں سے کہاں سے پتا ہو. ایک خاتون کو جمالت سے مجھے اپنے سلسلے کے لیے دعا کر دو، تھوڑا مینٹل پتہ
میں سے کہا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ 3-4 دن روزانہ کریں، وہ بھاگ جاتا ہے گھر سے، تو 2 دن دعا کی نہیں بھاگا، پھر اس نے کہا کہ وہ نہیں بھاگا، پھر بولا اس کو کریں دعا تک کی۔ میں نے وہ کہا کہ آپ 1 مہینے کے بعد فون مجھے کر رہی ہیں اور وہ بھی ان نون نمبر سے، مجھے کیا پتا کون ہے، کہتے بس دعا کرو، بس دعا کرو کہ دل کرے تو نہیں، بس دعا کرو نہ ادو کی طرف وہی میرے بار تو بہت مجھے کیا پتا۔ پھر آگے سے کیا کہتی، میں نے تو سیمنری بھی کی تھی، میں نے بولا اچھا اور کرو جا کر، تو سیمنری بھی کی تھی، تم کو بات کرنے کی تمیز بھی، سیمنری کی ہے نا، سیمنری کر کے تم نے کیا کر دیا، سیمنری کر کے کام کرو، دعا کرو، اپنے سسر کے لیے دعا کرو، اس کا مطلب سیمنری کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا جب تم دعا ہی نہیں کرتے، اور پھر تمہیں کسی نے سکھایا نہیں ہے بس دعا کر دو، یہ کون سی بات ہے، تھوڑی سی دعا کر دو، یہ کون سی بات ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ سنا ہے، چھوٹی سی دعا کر لیں، اور دعا چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، دعا ہوتی ہے دل سے، روح سے نکلتی ہے۔ آمین۔ اب یسوع مسیح کی دعا کو سنیں۔ اب تیسری بات یہ ہے، پہلا ہم نے یہ سیکھا کو ہماری کیا کرتا ہے، فکر کرتا ہے، ہمارا خیال کرتا ہے۔ دوسری بات، بغیر پوچھے وہ ہمارے لیے کیا کرتا رہتا ہے، شفایت کرتا ہے، وہ ہمیں پوری کیا دیتا ہے، نجات دیتا ہے، پوری کیا دیتا ہے۔ اب یسوع کی دعا سے بہت خوبصورت دعا ہے، وہ شفایتی دعا ہے، جو زندہ تھے اپنے خدا سے دعا کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 17واں باب اس کی 11 آیت سے پڑھیں، اس پوری دعا کو آپ پڑھیں گے، اس کو غور کریں کہ خداوند اپنے باپ سے کیا کہتا ہے، اور پھر خدا کی دائیں طرف بیٹھ کر مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد میرے آپ کے لیے کیا کیا تمنائیں اس کے دل میں۔ جی، میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا، آگے کو دنیا میں نہیں ہوں گا، مگر یہ دنیا میں ہے، یہ شاگرد میں اور آپ اس دنیا میں ہیں، اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ میں تیرے پاس آتا ہوں خداوند، اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے، جو تو نے مجھے بخشا ہے۔ کیسے نام؟ سب ناموں سے اعلیٰ نہیں، بلند لکھا ہوا ہے، اعلیٰ بھی لکھا ہوا ہے، بہت بلند، جو اس جہان میں اور آنے والے جہان میں بھی اسی طرح یہ بلندیوں پر نام رہے گا، جو تو نے مجھ کو نام کیا ہے، بخشا ہے، ان کی حفاظت کر، ان کی حفاظت کر۔ تاکہ اب یہ تیسری بات، فکر، شفاعت، نجات اور حفاظت۔ آسمان پر بیٹھا میری اور آپ کی کیا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ آمین جی، تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہو، تاکہ وہ ہماری طرح کیا ہو جائے، ایک ہو جائے۔ ہاللیلویا، تاکہ وہ کیا ہو، ہماری طرح ایک، ہماری طرح ایک۔ آج کلیسیوں کے اندر جو سب سے بڑا بگاڑ ہے، وہ تو وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ ہماری طرح کیا ہو جائے، ایک ہو، لیکن کلیسیاں ایک ہونا پسند نہیں کرتی، وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی رہتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ کوئی موٹی سامنے دیکھ لیں گے نا، کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے چرچ میں کیا کر لیں، شامل کر لیں، دائیں جھکیاں بھی لیں اور پیسے بھی ان سے بٹورے اور ان کو ٹھگے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ ان سب کو کیا کر، ایک کر، ہماری طرح
جیسے ہم ایک ہیں وہ بھی ایک ہو. جی جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی. جو نام تو نے مجھ کو بخشا جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے ان کی کیا کی؟ نام یسوع کا بہت اہمیت کا حامل ہے. یسوع مسیح نے خود کہا کہ جو کوئی میرے نام سے جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اس کے لیے سب کچھ کروں گا. پھر اس نے کہا کہ جو میرے نام سے دعا کرے گا وہ میرے نام سے بڑے بڑے معجزے کرے گا اور مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا. یہ ہے اس کا نام. ہم اس کا نام لے کر اور کلام لے کر کہ کوئی بھی غیر محبوب کا نام تیرے منہ سے نہ نکلے. ہمارے یہاں بڑی ٹٹائی کے ساتھ غیر محبوبوں کا نام لیتے رہتے خوش ہوتے ہیں. اسلام دعا بھی اسی حساب سے کرتے ہیں, خدا حافظ بھی اسی حساب سے کرتے ہیں, لیکن اس کے نام میں قوت ہے. اور اس کی قوت کیسی ہے؟ بے تاثیر ہے. اس کی قوت میں تاثیر ہے جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا. دعا پڑھے خدا کی کہ جب تک میں ان کے ساتھ تھا میں نے ان کی کیا کی؟ حفاظت کی. ہاں میں نے ان کی نگہبانی کی, حفاظت کی, نگہبانی کی. اب کیا کرنا ہے؟ اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ہلاکت کے فرزند کے سوا یہودا اسکریوتی کے جو ہلاکت کا فرزند تھا اس کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا. ان میں سے کوئی ہلاک نہ